بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ کنوینئر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میٹرو ون ٹیم کی جانب سے نہایت افسوس کا اظہار ہم کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ زندگی میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کسی کی والدہ کا جانا ایک نہایت افسوسناک عمل ہے، ساری زندگی کی ایک بات ہوتی ہے۔ بہرحال پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اسی رخ میں پروگرام لے کے چلتے ہیں جیسے روایتی رخ میں ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اس وقت جو سلسلہ ہے جناب وہ یہ ہے کہ الیکشن کے موسم پر سیاسی بیان بازی تو چلتی رہتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کی جو جنگ تھی وہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ تکرار اس دفعہ کچھ کم ہو جائے گی۔ وہ اس لیے جناب کہ 2018 کا فارمولہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا تھا کہ ماند پڑ جائے گا۔ اس میں کچھ یہ بھی وجوہات تھیں کہ اس سارے سینیریو میں 16 ماہ جو تمام جماعتیں ساتھ بیٹھی وہ پی ڈی ایم کا موقف ہی یہ تھا کہ ہم کسی بھی طاقتور ایسی قوت کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے جو کہ ان کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے، جو کہ جمہوری عمل میں اثر انداز ہوتی ہوں۔ لیکن ہونا کچھ نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں جناب کے الیکشن سے پہلے ہی توڑ جوڑ کے سلسلے جاری رہے، اور وہ توڑ جوڑ کے سلسلے ابھی یوں جاری ہے جو کہ الیکشن ہونے کے بعد جاری ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پہلے ہی نتائج آ گئے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن لیول پلینگ فیلڈ بھی وہ والی کہ جس میں کسی کو باؤنسر نہ سہنا پڑے اور سب کو ایک صاف میدان کھیلنے کے لیے مل جائے۔ یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کی سیاست مزاحمت اور مفاہمت پہ چلتی رہی۔ ایک بھائی مزاحمت اور دوسرا بھائی مفاہمت کرتا رہا۔ اب وہ کھلاڑی جو کہ سیاست کا سب سے بڑا بے تاج بادشاہ کہلاتا ہے، ان کی پارٹی کی بھی سیاست اسی ڈگر پہ چل رہی ہے۔ آصف علی زرداری مزاحمت اور مفاہمت کی جنگ میں وہ بھی کہیں الجھ گئے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے جناب مزاحمت اور دوسری مفاہمت کی بات کرتا ہے۔ چھوٹی موٹی پارٹیز جو چاہے وہ ریجنل لیول پہ سیاست کر رہی ہوں یا پھر فیڈرل لیول پہ سیاست کر رہی ہوں، وہ آگے کس پارٹی کے ساتھ جا کے کس طرح سے حکومت بنائے گی یہ منظرنامہ بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ آگے کس پارٹی کو کس طرح سے فیلڈ ملنے والی ہے، الیکشن سے پہلے ہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں نہ کہیں ٹھیک کہتے ہیں کہ قوم کا اربوں روپے ضائع کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت راؤ عمران سلیمان صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے زاہد منصوری نے، سر آپ کا تعلق ایم کیو ایم سے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ اور ہمیں فراز لاکھانی پیپلز پارٹی سے جوائن کریں گے کچھ دیر میں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں راؤ عمران سلیمان صاحب کی طرف۔ راؤ عمران سلیمان صاحب، انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سنا، سب سے پہلے مزاحمت اور مفاہمت پہ بات کرتے ہیں۔ زرداری صاحب اس وقت مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مزاحمت کی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ کہنا کہ لوگ کے باپ اور بیٹے میں بن نہیں رہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت سارا کچھ چل رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ جو بلاول صاحب سوچتے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں بن سکا، تو آصف علی زرداری صاحب کی مفاہمتی کی پالیسی جو ہے وہ وفاق کے ساتھ جا کے پھر ایک دفعہ حکومت بنا لے گی۔ یہ دونوں سرد جنگ جو ہے انہوں نے تو آغاز ایک لاڑکانہ کے جلسے سے کر دیا تھا کہ اپنے والد صاحب کو ہی للکار دیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں یہ اس وقت ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی ایک جماعت مکمل طور پر اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جو آپس میں دو بڑی جماعتوں کی تکرار ہے یہ دونوں ہی وفاق میں حکومت بنانے کی دعوے دار ہیں۔ اس تکرار میں ہم ایم کیو ایم یا دوسری کسی سیاسی جماعتوں کو نہیں لے سکتے۔ اب میاں نواز شریف صاحب خود کو وزیر اعظم سمجھنے لگے ہیں، وہ بھی ایک پاورفل لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں جگہ جگہ جا کر کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اور میں بلوچستان جاتا ہوں تو اتنے لوگ میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، میں کراچی میں رک کرتا ہوں تو ایم کیو ایم میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، ایم کیو ایم کے لوگ میرے پاس خود چل کر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلاول صاحب مختلف جلسے جلوسوں میں بڑے بڑے عوامی اجتماعات دکھا کر انہی لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام میرے ساتھ بھی کھڑی ہے، لہٰذا وہ ہواؤں کا رخ بدلنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اتنے لوگ تو نہیں ہوتے ان کے جلسے میں، نہیں ہوتے، لیکن وہ للکار، وہ آواز تو اتنی ہی ہوتی ہے نا کہ جو عوام ان تک پہنچ جائے۔ تو اگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب جلسہ کرے تو کیا لوگ ان کے جلسوں میں آئیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ عوام تو ان دونوں ہی لوگوں کو نہیں چاہتے، اور عوام کو اگر بااختیار اگر بناتے ہیں تو شاید جیل میں پڑا ہوا وہ شخص ان سب کو مات دے سکتا ہے۔ میرا سوال جو ہے نا وہ جیل میں پڑے ہوئے شخص کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے ان کی بات کر لیں جو بھی باہر ہیں اور جو باہر سے واپس اندر آ گئے، جن کو دروازہ توڑ کے باہر پھینکا گیا تھا اور دروازہ توڑ کے اسی طرح سے اسی پریشر سے واپس بھی لایا گیا۔ مزاحمت اور مفاہمت کی بات پہ ہم واپس آتے ہیں۔
یہ بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کا اس کا صبح ایک بیان الگ ہوتا تھا اور شہباز شریف صاحب رات کو وہی چور دروازے سے جو ڈگی والا بیان آتا ہے، اس میں چھپانے والی بات نہیں ہے، وہ جاتے تھے. اس وقت بھی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی اور کو چیئرمین کی جو بات ہے یہ بھی ایک ملی بھگت ہے. بالکل ویسے یہ دونوں بھائیوں کا بھی ایک انداز تھا. وہ جیل میں حمزہ شہباز کے ساتھ ہوتے تھے تو جیل میں بھی ملاقاتیں ہوتی تھی اور واقعی ڈگی میں جا کے بھی معاملات کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ 16 ماہ کی حکومت بنا کر گئے ہیں. لیکن اس وقت 2018 کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی کا جو مزاحمتی اور بڑا سخت بیانیہ تھا وہ کچھ اور ہی چاہتے تھے لیکن معاملہ کچھ اور ہو گیا. تو وہ 2018 کی پالیسی اب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہے اور ان کی جگہوں پر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو لے لیا گیا ہے. لیکن اس بڑی جماعت کے اندر ایک پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہی پالیسی چل رہی ہے کہ والد صاحب جو ہے وہ آرمی چیف کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی اچھا کہہ رہے ہیں، لیکن جو بیٹا جو ہے وہ اس وقت بھرپور طریقے سے جو ہے نا للکار رہا ہے سیاسی جماعتوں کو. اور ایک دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک ایم کیو ایم کی عادت جو ہے کہ جا کر ملی ہے میاں صاحب سے، اور ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ان کے آستانے پہ بہادر آباد میں تشریف لایا کرتی تھیں. لیکن ایک موقع ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں اور وہ جا کر ان سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ فاروق ستار صاحب جو ہے وہ اپنے ساری باتیں عمران سلیمان صاحب آپ خالی سیاست دانوں کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اختلافات شروع کہاں سے ہوتے ہیں، کسی تقرری پہ کس کو سوال اٹھتے ہیں اور کسی کی سیٹ پہ اتارا جاتا ہے، کس کو لگانے کے وجہ سے کسی کی حکومت جاتی ہے. یہ جو طاقتور لوگ ہیں اس پہ تو کوئی بات کرے نا. دیکھیں پھر ہم کیا یہ بات ہم کیا بھول جاتے ہیں اس وقت کہ جناب کس کی تقرری کرنی تھی، کس کو ہٹایا گیا تھا. نواز شریف صاحب خود بھی کچھ لوگوں کو لے کے آئے تھے اور کچھ حاضر سروس کو سائڈ میں کر دیا گیا تھا، پھر ان کی جگہ کسی کو لایا گیا، پھر افغانستان میں چائے پلائی گئی. یہ سب کچھ بھی سیاسی جماعتیں اپنے سی وی آر لے کے خود جاتے ہیں وہاں پر. یہ آپ دیکھیں کہ ان کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ملکی معیشت کا 2 دہائیوں سے بڑا غرق کیا ہوا ہے. اگر ایسے میں جواب دے دیں کس نے کیا ہے، دیکھیں سیاسی جماعتوں کا ہی کام ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا ہی کام ہے. ابھی ایک آرمی چیف کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملکی معیشت کو صحیح ڈگر پر ڈال دیا ہے. یہ تو سیاسی عدم استحکامی، معاشی عدم استحکام کا ذمہ ہے نا. یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، غریب آدمی پہ کیا گزری ہے، ملکی معیشت پہ کیا گزری، ان لوگوں کو اس بات کا ذرا سے بھی احساس نہیں ہے. ابھی نہیں عمران سلیمان صاحب کنفیوژن نہیں ہے. آپ اس کا مطلب ڈنڈے کی زور پہ قوم چل رہی ہے. اب سیاستدانوں کو برا کہیں یا کس کو برا کریں. بہرحال ایم کیو ایم کی طرف بھی چلتے ہیں. زاہد منصوری صاحب، 16 ماہ کی گورنمنٹ اور بینیفیشری آپ ہمیشہ سے ہر گورنمنٹ میں رہے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کسی گورنمنٹ سے پیچھے ہٹے ہیں. اس کا آپ کا موقف میرے پروگرام میں آ کے آپ کی پارٹی یہ دیتی ہے کہ جناب چونکہ ہم فلاح و بہبود اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم حکومت کا پارٹ رہتے ہیں. کیا اس 16 ماہ کی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوا یا اس سے پہلے 3 سال 7 مہینے کی گورنمنٹ میں کچھ ہوا یا اس سے پہلے آپ کی حکومت کس حد تک ذمہ دار ہے، آپ کی پارٹی کس حد تک ذمہ دار ہے اگر چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں؟ دیکھیں اصل میں کراچی اور پاکستان دونوں سمجھ لیں ایک ساتھ نتھی ہیں. کراچی معاشی ہب ہے پورے پاکستان کا اور سب کچھ رن ہی کر رہا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو 16 مہینے کی بات نہیں ہے، اصل میں یہ 75 ایئرز جو ہو گئے اس میں مستقل کراچی کا استحصال ہوتا رہا ہے. اور سب سے زیادہ استحصال جو شروع ہوا بھٹو کے دور میں شروع ہوا. انہوں نے سب سے پہلے 3 کام کیے جس سے پوری معیشت تباہ ہو گئی. اگر آپ دیکھیں گے، گوگل سرچ کریں گے یا بکس دیکھیں گے تو 69 میں جو جی ڈی پی تھا وہ 7.8% تھا. اب پاکستان دوسروں قرضے دیا کرتا تھا. بھٹو صاحب نے آ کے کیا کیا کہ پہلے طور پہ نا تمام قومیات صنعت قومیہ لی انہوں نے. اس قومیانے سے یہ ہوا کہ پورے جتنے بھی تھے نا اپنا صنعت کار سرمایہ دار وہ پریشان ہوئے، وہ سرمایہ چلا گیا. پہلی دفعہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑا. پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو ایک تو معیشت تباہ کی انہوں نے، دوسرا کام ہی کوٹا سسٹم نافذ کیا، دیہی اور سندھ کی تفریق پیدا کر دی. 40% شہری، 60% دیہی، اور پورے پاکستان تینوں صوبوں میں کہیں نہیں تھا. پھر تیسرا کام انہوں نے کیا کہ لینگویج بل پیش کیا تھا، اس میں کئی لوگ شہید بھی ہوئے تھے، لیاقت مظاہرہ بھی ہوا تھا. تو یہ وہ جو بیس پوائنٹ تھا وہ تسلسل چلا رہا ہے جو ایم کیو ایم بننے کا موجب بنا. ایم کیو ایم جب بنی تو ان کے سامنے مسائل پیش تھے کہ کراچی کے عوام جو ہے نا استحصال کا شکار تھے اور مستقل ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم آتی تھی. نہ کوٹا سسٹم کے نام پہ ان کے ساتھ کھلواڑ ہوتا تھا، مختلف کبھی لیاری گینگ وار بنا کے
مطلب MQM جو آئی تھی وہ مہاجر کے نام پہ آئی تھی, اور اس وقت اگر آپ ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہسٹری پہ اور جاتے ہیں کہ بانی MQM کہا جاتا ہے, لیکن اصل جو آپ کی بنیاد پڑی تھی وہ عظیم طارق صاحب سے پڑی تھی, اور بعد میں چونکہ وہ بولنے میں بہت زیادہ وہ ان کی بات کرنے میں وہ انداز نہیں تھا, تو پھر الطاف حسین صاحب کو لایا گیا تھا اور ان کو بانی کی حیثیت سے برقرار رکھا گیا تھا, اور اس کے بعد 85 میں جو واقعہ ہوا اس نے آپ کو بڑی ہائپ دی, اور 15 اپریل کا جو بشرا زیدی والا واقعہ اس نے بڑی کراچی کی 80-60 لاکھ آبادی نے آپ کا ساتھ دیا, اور اس کے بعد آپ کو وہ ترقی ملی, وہ پذیرائی جس کا آپ نے خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا لوگ آپ کی طرف جائیں گے. ہم یہ سب چیزوں کو سر جانتے بھی ہیں, لوگ بھی جانتے ہیں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا کردار رہا. اگر آپ 15 سال کی پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات سندھ میں کرتے ہیں تو آپ بھی تو 35 سال میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کردار میں رہے. اور اس کا آخری جملہ بتاؤں جو میں راؤ عمران سلیمان صاحب سے کہہ رہی تھی, اگر آپ کام نہیں کر سکے تو اس کی وجہ آپ کی اپنی پارٹی تھی یا وہ طاقتور لوگ تھے جنہوں نے آپ کو کام نہیں کرنے دیا. اتنی سی بات بتائیے. دیکھیں نیتوں کا بحران ہے. اصل مسئلہ دیکھیں 5 لوگ کے پاس پاور ہے پورے پاکستان کی, اور پورے اختیارات ہیں, پورا فائننس ہے, اس میں ایک وزیر اعظم ہے اور 4 چیف منسٹر ہیں. اچھا ہم جو اتحاد کرتے تھے کراچی کے عوام کے لیے کرتے تھے, اور ہمارے جو پوائنٹس ہوتے تھے وہ صرف کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ہوتے تھے جو یہاں مسائل پیش آ رہے تھے. اچھا ان کی نیت اتنی خراب ہوتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ وہ کوآپریٹ نہیں کر پاتے تھے اور نہ کرنا چاہتے تھے کہ کراچی کے عوام کو کچھ ملے. یعنی مصطفیٰ کمال بھائی کے دور میں جو کراچی نے ترقی کی, فلائی اوور بنے, انڈر پاسز بنے, وہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کام نہیں ہوا. پھر یا K1 K2 K3 کا منصوبہ تھا, K4 کا منصوبہ سب MQM نے بنایا, S1 S2 S3 یہ بھی MQM نے بنایا. اب کراچی کے عوام جو 16 مہینے ہم PDM کے ساتھ معاہدہ کیا تو PTI کی حکومت نے کوئی ڈیلیور نہیں کر پائی, اور معیشت مزید تباہ ہوتی جا رہی, مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی. ہم نے کئی دفعہ ان کو نشاندہی کی کہ یہ پرابلم آ رہی ہے, لیکن انہوں نے ہماری کوئی نہیں کی. یعنی ایون عمران خان صاحب جو تھے وہ کبھی بھی کراچی نہیں آئے, اور نہ کبھی انہوں نے کراچی کے مسئلے پہ کوئی توجہ دی. جو حیدرآباد یونیورسٹی کا ہم نے مطالبہ کیا تھا اس کا بھی اعلان انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا تھا. تو کئی چیز ایسی تھی کہ ہم نے اسے علیحدگی اختیار کی. PDM کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کیا کہ جو بھی مسائل ہیں کراچی کے, سینسس دوبارہ ہونی چاہیے, کیونکہ جو سینسس ہوئی تھی اس میں ہمیشہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے. ہمیشہ بھٹو کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کراچی کی آبادی 65 لاکھ تھی, ان کی حکومت سے 30 لاکھ کم کر دی گئی تھی, تو 35 لاکھ ہو گئی تھی آن ریکارڈ. آپ اس سینسس سے مطمئن ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ PDM کے پاس گئے تو یہ جب سینسس ہوئی نا, تو یہ جب 8 اپریل کو جو رزلٹ آئے تھے نا وہ 1,30,00,000 تھے, 8 اپریل 2023 کو, اور جبکہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی وہ 1,60,00,000 تھی. اس پہ ہم نے پھر مختلف پریس کانفرنسز کی, مختلف مظاہرے کیے, مختلف بات چیت ٹاک کی. اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ 70 لاکھ کی 73 لاکھ کی آبادی بازیاب ہوئی, جو یعنی کہ اس کے بعد 2,03,00,000 شو ہوئے. اس پہ بھی ہم مطمئن نہیں تھے, ہم نے بھی اس پہ بھی بات کری تھی کہ اس کو کم از کم 3 کروڑ سے 3.5 کروڑ کی آبادی کراچی کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہونی چاہیے, لیکن وہ کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں جس کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو پاتی. تو ابھی بھی 2,03,00,000 وہی تو چیز پوچھ رہی ہوں نا, آپ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ ہم پروگرامس میں ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں, میں وہی تو پوچھ رہی ہوں ایسی کیا چیز بیچ میں آ جاتی ہے کہ جو آپ کو آپ کے موقف کو لوگوں کے سامنے نہیں لانے دیتی, یا بات اس طرح سے نہیں پیپلز پارٹی کے جو انومریٹرز تھے نا, جو یہاں پہ جو پورا عملہ جو تعینات تھا پورے کراچی میں, سب پیپلز پارٹی کے تھے. وہ چاہتے نہیں تھے کہ کسی بھی طریقے سے آبادی کو بڑھایا جائے اور کراچی کو آبادی کم سے کم شو کیا جائے. یعنی کہ 32,000 بلڈنگس کراچی میں ایسی تھیں جو گنی نہیں گئی تھیں 8 اپریل تک. ہمارے مستقل پریشر کے بعد, مستقل گفتگو کے بعد, مستقل پریس کانفرنسز کے بعد پھر یہ ہوا کہ نا اس پہ توجہ دی گئی. یعنی 32,000 بلڈنگس آپ اندازہ کریں, سارے جو قصر نازا بیٹھ کے پوری میٹنگ ہوتی تھی وہاں پہ. سر بات کرتے ہیں اس پہ, تو ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میری سمجھ سے باہر ہے, میں ایک عام صحافت کی طالب علم ہوں, لیکن جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گئی اس کے بعد آپ آبادیوں سینسس کی بات کرتے ہیں, تو جناب آپ کی حلقہ بندیاں کس طرح سے, آپ کی نئی حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں, آپ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ بات پیپلز پارٹی نہیں جانتی تھی جو آج یہ بات کرتی ہے کہ ہمیں انتخابات پہلے کرنے تھے؟ یہ MQM نہیں جانتی تھی کہ اس طرح سے بعد میں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جب بھی اقتدار کی بینیفیشری تو سب بھی لوگ بنے رہے, تبھی تو بات میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں کہی تھی کہ جناب الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کی جنگ ہم سمجھتے تھے کہ اس دفعہ کے انتخابات میں ختم ہوگی, کیونکہ تمام جماعتیں اپنے اپنے طور پہ بینیفیشری رہی ہیں. لیکن پھر وہی چیز سامنے آ رہی ہے, پھر کہاں کے سینسس, کہاں کی حلقہ بندیاں اور کہاں کے الزامات ایک دوسرے پہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمام لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. مزید بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر رہا عمران سلیمان صاحب. بیچ میں آپ بات کر رہے تھے کہ چیئرمین PTI کے حوالے سے جو جیل کے اندر ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاور اتنی ہے کہ عوام ابھی بھی ان کے ساتھ ہے؟ دیکھیں, بات تو عوام کی میں کر سکتا ہوں, لیکن جو ان کے عہدیدار ہے وہ وفا نہیں کر سکے.
9 मई के बाद जो आप कराची की बात कर ले तो 9 मई के बाद उनके कराची के जो अहदेदार थे जिनमें खुरमशेर जमान जैसे लोग थे और बहुत सारे अंडरग्राउंड चले गए। और अब मेरे भाई की जो जमात है कुछ दिनों में आप ये देखेंगी कि बड़े पक्के ज़राए हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे वो अब MQM को प्यारे हो जाएंगे, बहुत सारी तादाद में, बड़ी तादाद के अंदर। अच्छा, तो एक तो सीधी सी बात है कि किसी भी हाल में अब उनको जेल में रखने का फैसला किया गया। इलेक्शन में तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो बैलेट पेपर पर निशान नहीं होगा, बैट का निशान भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब जो मामलात हैं MQM के, तो वो यहाँ से मजबूती की तरफ जा रही है कराची के अंदर, और वो मजबूती ये है कि नून लीग के साथ हाथ मिलाने से। आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि बैलेट पेपर में बल्ले का निशान नजर नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, सवाल और हो सकता है इतना हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना, पर काट कर किसी को परवाल दे रहे। नहीं, ड्राइविंग सीट किसी और के हाथ में आ सकती है, जैसे साइफर के मामले में अभी आपको नजर आ रहा है कि IPP के अंदर क्या चीज है, IPP के वही सारे लोग चले गए उसके अंदर। लेकिन मैं बात कर रहा था, पहले भी हो चुका है, मखदूम अमीन फ़हीम जो है उनको ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया गया था, एक और पार्टी डेवलप कर दी गई थी, तो ये हो सकता है इसमें चांसेस हैं। नहीं, आप इलेक्शन भी करीब है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी, उसके सारे लोग ही चले जाएंगे, तो खड़े होने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब भी देखें कि अगर उनके सारे दफातर वीरान है, आप जाकर देखिए दफ्तर बंद पड़े में, तो कहाँ पर वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे। अभी तो आप कह रही थी कि सबको खेलने का मौका दिया जाए, तो फिर सबको ही खेलने का मौका दिया जाए। पासा पलटने में कितनी देर लगती है? पासा पलटने में क्या उन हकीकत को बुला सकते हैं कि वही जब मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि दरवाजा तोड़ के जो है नून लीग को निकाला गया था, वो निकाला गया रातों रात, आपकी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट खत्म की गई, और नाम क्या लिया जाए, वही लोग जिनकी वजह से हुकूमत खत्म की गई आज वही बाप पार्टी से गले मिल रहे हैं। तो आपकी तो रातों रात आपकी चीजें बदल जाती है। अभी आप कैसे कह सकते हैं? यही तो बात है। सिर्फ सरदार एजाज सादिक साहब की 5 मिनट की मीटिंग थी, और वो सारे के सारे वो जो बिलावल हाउस में झांक रहे थे, वो जो जरदारी साहब के साथ बैत कर चुके थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने के लिए, उन्होंने जब देखा कि नवाज शरीफ की वापसी के अंदर एक बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ, बजाय उसको अदालतों में जाने के लिए देखा नहीं है। वो बाप नहीं है, वो वाकई अब्बू है, तो जब अब्बू की बात सुननी चाहती है तो फिर यही होगा। शफकत के हामिल लोग हैं, वो खुसूसी शफकत के हामिल लोग। इस वक्त तमाम सियासी जमातें, डिक्टेशन आप कह सकते हैं इसको, शफकत वाला लफ्ज ना करें, डिक्टेट जिसको किया जाएगा। जैसे मैं आगे चलूंगी, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। आपकी पार्टी पे भी सर यही कुछ इल्जामात है कि आपको डिक्टेट जहां से किया जाएगा आप उसी से चले जाएंगे, क्या ऐसा है? देखिए, मैं 2-3 बातों का जवाब दे दूं कि जो एक बात बोली थी ना कि MQM हमेशा MQM के दरवाजे पे हर कोई आया है, और MQM पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ सबके आवाज़ गई है। ये असल में तासुर गलत है। मसला ये था कि 16 महीने से हमारा कोऑर्डिनेशन चला था मुस्लिम नून के साथ, और पहले भी कई दफ़ा मुलाकातें हो चुकी थी, हमारा आना जाना लग रहा जब शहबाज साहब वज़ीर आज़म थे। तो ये वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ साहब और ये शहबाज शरीफ साहब जब वहाँ से लंदन से आए तो उन्हें ख्वाहिश इज़हार किया था कि हम मिलना चाहते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा था ठीक है, आप पहले अपना मामला सेटल कर लें, फिर हम लोग मिलेंगे। उसके बाद फिर ये मुलाकात हुई। तो ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। अच्छा, ये दूसरी बात, ये सर मेरे लिए एक अचंभे वाली बात है, उसका मुझे जवाब देते हैं। ये एक वो पार्टी जिसकी हुकूमत में, क्लियर कर दूं ना, जी सर, बात में आपने भी बोली, इन्होंने बोली, तो वो जो मुलाकात हुई ना हमारी जो नवाज शरीफ साहब से, फिर उनके बाद उन्होंने डेलीगेशन यहाँ पे आया, तो ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, ये हमारे गुड रिलेशनशिप थी जो 16 मई से हमारी जारी थी। तो बोलो जी, तो 16 मई से हमारी जारी थी। तो ये गुड रिलेशनशिप के तहत हमारी मुलाकात हो रही थी, 16 मई से चली थी। पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ हो रही थी, अब उनके साथ हुई नवाज शरीफ के साथ, और फिर उनका वफद अगले दिन हमारे पास भी आया। उन्होंने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद की कि शरीफ सिंह के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही हैं, और 15 साल से जॉब्स के मसले बहुत हो रहे हैं, तमाम चीज़ें काफ़ी है। सर एक ज़्यादती 2015 में भी आपके साथ हुई थी, वो भूल गए? वो 2015 में आपकी पार्टी के साथ पहले भी तो एक दफ़ा ज़्यादती हो चुकी है, वो सब भूल गए आप? मैडम, आप गवर्नमेंट में उनकी गवर्नमेंट का 2 दफा हिस्सा रहे, 2 दफा वो आपके साथ ज्यादती कर चुके हैं, आपके कोटा सिस्टम पे बात नहीं की गई, आपके ऑफिस नहीं खुलवाए गए हैं, तो वो ज्यादती सब भूल गए, अब आगे की बात करना चाह रहे हैं। अभी उन्होंने नए, ये समझ लें 5 साल के बाद जलावतनी करके वापस आए ना ये, और जो एक नया आज़म है, नया वलवला है, तो वो चाहते हैं कि जो हमारे साथ जो हमने जो पहले जो चीजें हुई उसको भूल के नई सिंध में चला जाए। सर भूलेंगे आप या वो भूलेंगे? नहीं, आपका भूलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप कहते हैं हम भूल जाते हैं और हम खुले दिल से उनको गले लगाते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये है सर। हर दौर में अपने अदवार में मैं भी बड़ा तेज तेज बोलती हूँ और आप भी बहुत तेज तेज बोलते हैं, और बेचारे जाहिद मंसूरी साहब बड़े आहिस्ते आहिस्ते बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि जाहिद मंसूरी साहब को बड़े सुकून से उनकी बात करने दिया जाए, वरना वो बात बुरी रह जाएगी। सर कहने का मकसद ये, आपने कहा कि भुला के, भुलाना तो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलत आपके साथ हुआ है ना। हम चाहते हैं कि देखें, हमारे नजदीक आना का मसला नहीं है, हमारे नजदीक मसला आवाम
کراچی کے عوام اور شہری سندھ کے جو ہمارے حیدرآباد کے جو زیادتی ہوئی نہیں سر مجھے پہلے ایک بات کا جواب، کیا آپ بھلا کے آگے نکلنا چاہتے ہیں؟ پہلے میں اس پارٹی نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا، بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بتائیے. اصل میں دیکھیں کراچی کے عوام اور جو ان کے ساتھ جو زیادتی رویہ کی 15 سال تک پیپلز پارٹی نے، ہم اس کا ریلیف چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی انا پہ نہیں جانا چاہ رہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو کراچی کے عوام کے ساتھ جو حیدرآباد کے عوام کے ساتھ جو شہری سنگھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں اس کا مطابق کیا جائے. جو ہمارے ساتھ روزگار نہیں دیے گئے، شہری سنگھ جو کوٹا تھا اس میں جاری ڈومیسائل کی بنیاد کے اوپر انٹیریئر سنگھ کے لوگوں کو جاب دے دی گئی. اب ہم سندھ سیکریٹریٹ جائیں یا کہیں جائیں لگتا ہے ہم سندھو دیش میں آ گئے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. سندھو دیش والا کانسیپٹ نہیں آنا چاہیے. ابھی بھی انہوں نے بیان دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا تقریباً چند ماہ پہلے بلاول بھٹو نے، کہ جیسے یہ مختلف دیش بنے نا تو یہ سندھو دیش بھی بن سکتا ہے، سرائیکے دیش بھی بن سکتا ہے. یہ بیان انہوں نے دیا تھا. سر آپ کے دور اقتدار میں جو کے ایم سی میں بھرتیاں ہوئی، جو آپ کی کے پی ٹی والوں میں بھرتیاں ہوئی، کیا یہ سب کچھ الگ تھا؟ کیا آگے جو چیز سر میرٹ، سر آپ رہنے دیں، کتنے کیسز، کتنے لوگ تو رو رہے ہیں. پہلے تو نوکریاں انہوں نے لے لی اور آج وہ اپنی نوکریوں کو پکا کرنے میں اور سب کرنے میں وہ رو رہے ہیں. تو یہ بات کوئی کسی کے بھی ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہے. اگر گڑے مردے اٹھائیں گے تو پھر بہت کچھ نکلے گا ان گڑوں میں سے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جاب کا. ایسا نہیں ہوتا ورنہ چیلنج ہوتی نا. اور اس پہ جو کے ایم سی میں جو ڈی ایم سی میں جاب ہوئی ہے، واٹر بورڈ میں ایم کیو ایم نے کروائی یا جو بھی کچھ کروایا، جو یہاں کے جو لوکل ڈومیسائل پہ کروایا. اصل میں آپ کو نا شاید وہ ڈیفینیشن شاید آپ کے ہو سکتا ہے علم میں نہ ہو. اصل میں ایک سے لے کے آئین میں لکھا ہوا ہے کوٹا سسٹم میں 1 سے لے کے 15 گیٹ تک جو جاب ہوگی. سر ڈومیسائل کا مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ میں شاید سب سے زیادہ کراچی کے ڈومیسائل کے ہونے پہ ستائی گئی ہوں کہ مجھ سے میری جو میری ڈاکٹریٹ میں میرے پیسے واپس لے لیے گئے صرف اس لیے کراچی کا ڈومیسائل تھا. سر میں بھی سمجھتی ہوں بات کو. جی ایک چیز بتاؤ، 1 سے 15 گیٹ تک جو جاب ہوتی ہے نا وہ لوکل ہونی چاہیے ہوتی ہے. اس کے 16 سے 17 گیٹ پر کوٹا سسٹم اپلائی ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ حکومتوں نے کیا کیا، سندھ حکومت نے، جس حکومتوں نے کیا اس چیز کی وائلیشن کری. این کیو ایم نے پہلی دفعہ ایسا کیا کہ جو مقامی لوگ تھے ان کو روزگار دیا کہ اکارڈنگ ٹو آئین. کوٹا سسٹم جو تھا نا 1 سے 15 گیٹ تک، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مقامی لوگوں کو دی جائے، کہیں کا بھی ہوگا 1 سے 15 گیٹ تک. تو این کیو ایم نے اس چیز کو، آئین کی شق کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو جاب دی، مقامی لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو جاب دی، سکھر کے دی، نواب شاہ کے دی، میرپور خاص کے لوگوں کو جاب دی. تو وہ اکارڈنگ ٹو آئین دی. اچھا سندھ حکومت کیا کرتی تھی کہ اس نے پورے پہ کوٹا سسٹم لاگو کر دیا 1 سے لے کر 17 گیٹ تک. اس سے جو خرابی پیدا یہ ہوئی کہ نا انہوں نے اپنے لوگ اپائنٹ کیے اسی بیس کے اوپر جاری ڈومیسائل بنائے. ہم نے کیس لگایا اس کے اوپر، ہم تقریباً کیس جیت گئے تھے. لیکن جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے شاید سر آپ کی ساری باتیں سر آنکھوں پہ دوسرے گیسٹ کو مجھے لینا ہے، لیکن ایک بات معذرت کے ساتھ میں کہوں گی، ہم نے بھی کراچی والے ہم نے بھی چیزیں دیکھی ہیں. میرٹ پہ کام بہت کم ہوا ہے، چاہے پیپلز پارٹی نے کیا ہو یا کسی نے کیا. اور جب آپ پاور میں تھے تو کوٹا سسٹم کی بات آپ اس وقت آپ نے کی جب آپ کے پاور ختم ہو رہے تھے. اس سے پہلے آپ نے کوٹا سسٹم کی باتیں اتنے کھلے عام نہیں کی ہیں جتنی آپ ابھی کر رہے ہیں. اور میرٹ کی حالت بات کریں، جن لوگوں کو میرٹ کے بغیر بھرتی کیا گیا تھا، جو گورنمنٹ ادارے میں تھے، ان کی پرفارمنس زیرو تھی. لیکن جب ان کو کانٹریکٹ سے ہٹایا گیا تو وہ آج بھی رو رہے ہیں. لیکن جب پہلے ان کو بغیر میرٹ کے بھرتیاں کی گئی تھی تو پھر آپ لوگ کہاں تھے؟ کچھ تو لوگوں کے اپنے بھی غلطیاں ہیں. جاب نہیں دی کبھی بھی، ایسا نہیں ہوا. سر یہ سب چلیں جناب، میں چاہوں گی کہ کبھی کسی کو لائن پہ لے لیا جائے، کوئی بھی اس پہ بات نہیں آئے گا کہ جی ہم میرٹ پہ نہیں تھے. آگے ہم چلتے ہیں، میرے ساتھ فراز لاکھانی صاحب موجود ہیں پیپلز پارٹی سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. سر ایک سیاست کا رخ نظر آ رہا ہے مزاحمت اور مفاہمت کا آپ کی اپنی پارٹی میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت کافی بیانات دے رہے ہیں اور ان کی بیانات میں خاص طور پہ ایک مزاحمت کی سیاست نظر آ رہی ہے، جبکہ آپ کے جو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، کو چیئرمین جو ہے آصف علی زرداری صاحب، ان کے بیانات میں مفاہمت نظر آتی ہے. اس تمام سینیریو سے آپ کی آگے کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ آپ کا ووٹ بینک جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں ایک اسٹرانگ ووٹ بینک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان سب باتوں سے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں دیکھیں، آپ جس معنوں میں لے رہی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا ایک ہی بیانیہ ہے. پیپلز پارٹی کا بیانیہ یہ ہے کہ خدمت کرنا، اور خدمت ہم کرتے آئے ہیں اور خدمت کریں گے. ہم جیسے لوگ جو ریسنٹلی از اے ایڈیشن ٹو پاکستان پیپلز پارٹی، وہ صاف ظاہر ہے. اگر میں سندھ کے حوالے سے بات کروں، کراچی کے حوالے سے بات کروں، تو ہم جیسے بزنس کمیونٹی کے لوگ اگر شامل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ویلکمنگ ہے ہر جگہ پہ، اور ہم خدمت کے لیے آ رہے ہیں، لوگوں کے بھلے کے لیے آ رہے ہیں، کراچی کے رائٹس کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں اور ان میں بہتری لانا چاہتے ہیں. سر یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال، جس طریقے سے آپ جس معنی سے دیکھ رہی ہیں کہ وہ
ایسے بیانات میں کوئی چیز مجھے نہیں نظر آ رہی. مجھے تو سب ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں. سر سب ایک پیج پہ ہوتے تو پھر آپ کی جو بلوچستان والوں سے دوستیاں ہو گئی تھی وہ راتوں رات کٹیاں بھی ہو جاتی ہیں سر آپ کی, پھر کسی اور سے آپ وہ دوستیاں بھی ان کی بڑھ جاتی ہیں, رشتاری بھی بڑھ جاتی ہیں. بلوچستان میں صاف صاف نظر آ رہا تھا کچھ عرصے پہلے تک کہ آپ حکومت کا حصہ بن جائیں گے, آپ کے پاس 2 صوبے صاف صاف نظر آ رہے تھے جو کہ اب نہیں نظر آ رہے. تو یہ کیا مزاحمت کی وجہ سے ہوا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں جی ایک پیج پہ کیسے ہو سکتے ہیں سر؟ نہیں, یہ دیکھیں نا, جیسے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ باپ پارٹی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ سب پارٹ اینڈ پارسل ہے انٹو پالیٹکس. یہ باتیں فقط یہ دیکھیں نا, ہر لیول پہ ہر طریقے کی پالیٹکس ہوتی ہے اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے وقت کے تقاضے کے اوپر, اور وقت کے تقاضے کے اوپر سے چیزیں آتی رہتی ہیں, انفولڈ ہوتی رہتی ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہے کہہ سکتے کہ بلوچستان سے ہمارے پاس فالوئنگ نہیں ہے یا ہمارے پاس لوگ جوائن نہیں کیا, ہمارے پاس بھی لوگ جوائن کر کے گئے, مل کے بھی گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پالیٹکس کا حسن ہی یہی ہے کہ ہر لمحے پہ چیزیں. اچھا فراز لاکھانی صاحب, چلیں ایک اور بات کا, آپ بڑے معصوم جواب دے رہے ہیں تو ایک معصوم سے اور مجھے جواب دے دیجئے. زیادہ برا آپ کو کیا لگا, بلوچستان میں نون لیگ کا اتحاد ہونا یا پھر سندھ میں تمام پارٹیز کا ملنا اور نون لیگ سے بھی اتحاد ہونا؟ بری چیز کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہمیں تو کوئی میچ ہی نہیں ہے ہم سے. میں سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگ جو کراچی گائیڈ کو بلانگ کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی کراچی میں گزاری ہے, اور ہم جیسے لوگ جب پاکستان پیپلز پارٹی میں کھڑے ہیں تو ہم تو بلانگ ہی کرتے ہیں کراچی کو. تو کسی کا اتحاد اور کسی کا اتحاد نہ ہونا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی سے تو انشاءاللہ تعالیٰ جیت ہماری ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم میجورٹی ووٹس لیں گے. سر ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, میرے ساتھ ہی رہیے گا. میں اسٹوڈیو میں بھی ایک گیسٹ ہے, ان سے 2 کامنٹ لے لیں. جی سر فراز لاکھانی صاحب, کوئی میچ ہی نہیں ہے ان کا, کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کراچی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی وہ ہمیشہ سندھ کارڈ تو کھیلتی چلی آئی ہے, آج کل وہ مہاجر کارڈ کی طرف بھی ہے. تو مہاجر کارڈ تو ایم کیو ایم والے ہی کھیلتے چلے آئے ہیں. تو اس وقت جس طریقے سے ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ 2018 میں ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر نقصان اٹھایا تھا اور وہی لوگ جیت گئے, 14 ایم این اے اور کوئی 28 ایم پی اے, وہ چاہتی ہے کہ ہم تمام کے تمام اپنی سیٹیں واپس لے لیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ ان سیٹوں میں سے ہمیں بھی کچھ مل جائے. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات جیت چکے ہیں, آپ کون سی سیٹوں کی بات کریں, اس کا مطلب ان کا ووٹ بینک ہے کراچی میں. دیکھیں میری بات سنیں, کل پرسوں آپ نے یہ دیکھا کیونکہ ایم کیو ایم کے ایک بھائی تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے. اس طرح ہم جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ایم کیو ایم میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا اب ان کی اور بھی تمنائیں ہیں, لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں, یہ لوگ بھی لوگوں سے رابطے میں ہیں, زیادہ سے زیادہ پریس کانفرنس کر کے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ اس وقت جی ڈی اے کی 5 جماعتیں, یعنی کہ جی ڈی الائنس میں 5 جماعتیں شامل ہیں, ایم کیو ایم, جے یو آئی ایف اور پھر مسلم لیگ نون, یہ سب پارٹیز مل بھی جائیں تو پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نہیں, بالکل نہیں پڑتا فرق. سندھ میں گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی, لیکن وفاق میں ان کے حالات مشکوک ہیں. اور وفاق کی یہ تمام مزاحمت کی جو سیاست چل رہی ہے, باپ اور بیٹا جو الگ الگ راستے پہ چلے ہوئے, دراصل معاملہ ایک ہی ہے. جب ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں تو معاملات پھر ایک ہی ہوتے ہیں, لیکن ملک کی سیاست کو کسی وقت بھی کہیں بھی موڑا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ 2 بھائی ہیں, ایک پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے, ایک مسلم لیگ نون میں ہے. تو یہ ملک کی سیاست میں چلتا چلا آیا, یہ مفاد کی سیاست ہے, مفاد پرستی کی سیاست ہے. جیسے کہ آپ نے بلوچستان کا کہا کہ کل تک تو وہ آصف علی زرداری کے گرد چکر لگا رہے تھے, پھر اچانک کیا ہوا, وہاں چلے گئے. تو تمام کی تمام سیاست, یہ ملک کی سیاست مفاد پرستی کے اپنے ذاتی مفادات کی طرف گھومتی ہے. آپ ابھی یہ بھی فرما رہی تھی کہ ایم کیو ایم جو ہے ان کو یہ کوٹا سسٹم اور دوسری چیزیں نظر نہیں آتی. تو ان کا بھی دیکھیں کہ ان کی آواز اٹھانے کا جو دورانیہ اور ٹائمنگ ہے وہ ہمیشہ جب حکومت میں 1 مہینہ رہ جاتا ہے تب ہے, تب ان کو سب کچھ یاد آتا ہے. بالکل کراچی کے مسائل یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. جی زاہد منصور, اگر آپ تاریخ اٹھا لیں تو جب دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے بھی آخری دنوں میں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, جب وزیر خارجہ تھا آخری دنوں میں للکارنا شروع کر دیا تھا سندھ کے لیے 25 کراچی والے بھگت رہے ہیں, پاکستان والے بھگت رہے ہیں کہ یہ تو جیسے ہی الیکشن ہونے والے تھے سڑکیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. ملک کی سیاست میں آخری دنوں میں سیاستدان ایک دوسرے پہ لفظی گولہ باری کرتے ہیں. دیکھیں خواجہ اعزاز بھائی نے ہمارا کیس کیا تھا فیک ڈومیسائل کے اوپر, یہ تقریباً 6 سال پہلے کیس کیا تھا, اس کا رزلٹ اب آیا. تو 6 سال تک مستقل ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں, لیکن 16 ماہ کے اندر آخری دنوں میں یاد آیا. نہیں, یہ اب آن ریکارڈ ہے. یہ کیس ہم نے کیا تھا 2016 میں, جو 6 سال کیس چلتا رہا. یہ جو ہے نا, اب اگر اپنی صحافت کا ریکارڈ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں مستقل,
दूसरी बात देखें, अभी जो बात हो रही वोट बैंक की कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, ना पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है कराची में, ना जमात इस्लामी का है। उसके रिजल्ट मैं आपको बताऊं, 2015 में जब बलदियाती इलेक्शन हुए, हम पे ऑपरेशन मुसल्लत था, हमारी गिरफ्तारी होती, छापे पड़ रहे थे हमें। सर थोड़ी देर पहले जब मैंने 2015 का जिक्र किया तो आप भूल गए थे। नहीं, मैं 2015 में क्या हुआ था, मतलब नहीं समझ सका ना उसको क्या कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता 2014 में हमें वोट, 15 में जो हमारे बलदियाती इलेक्शन हुए हमें वोट मिले थे 14.5 लाख, ये ऑन रिकॉर्ड है सब बात, ठीक है। और अभी जो 2023 में जो इलेक्शन, इसमें 22 में इलेक्शन हुए बलदियाती, उसमें टोटल सारी पार्टी ने मिलकर लिए तकरीबन 9 लाख वोट। पीपल्स पार्टी को मिले तकरीबन 3.5 लाख वोट, जमात इस्लामी को मिले तकरीबन 4 लाख वोट, बाकी तमाम एनपी सबको मिला के 9 लाख वोट। ठीक है सर, मैं आपको भी मौका देती हूँ, लेकिन मेरे साथ 1 करोड़ वोट की मौजूदगी में तकरीबन 97 लाख वोट मौजूद थे, उसकी मौजूदगी में सिर्फ 9 लाख लिए। ठीक है, और हमने लिए थे। सर तारीख इससे बड़ी पड़ी है, और मैं खुद भी पर्सनल चाहती हूँ कि अगर कराची की कोई स्टेक होल्डर जमात अपने आप को कहती है तो उसको वाकई रीयूनियन अगर कर रही है तो बेहतर तरीके से उसको रीयूनियन करना चाहिए। लेकिन ब्रेक के बाद से पहले जो है, ब्रेक पे जाने से पहले जब हम वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी से इसका खुल के जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। और अभी बात हो रही थी हमारी फराज लाखानी साहब से। सर एक और चीज जो अभी सामने आ रही है, ये तमाम जमातें कहती हैं कि अब ये अलायंस वाली बात तो है ही नहीं कि हम किसी से अलायंस कर रहे हैं तो वो कैसा है कैसा नहीं है। हम तो अलायंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना कुछ सिंध के साथ बुरा हो चुका है कि अब तो एक्शन का वर्ड है और तमाम जमातें आपके खिलाफ बात कर रही हैं। क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह देखना चाहिए। मुझे तो ये नजर आता है कि जैसे हम जैसे लोग अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, अब मुझे आप देख लें, आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन कराची, आई बिलोंगिंग टू अ मेबन फैमिली, प्योरली अ बिजनेस फैमिली। तो मेरा क्या ताल्लुक सियासत है? मैं तो सियासत करने, खिदमत करने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ भी इसलिए किया कि मुझे लगता है कि यही वो जमात है जो है ना काम करना चाहती है और हाथ खोल के काम करना चाहती है, और इसने काम किया और आगे काम करके दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। अजीज, आप मुझसे ही बात करेंगी आने वाले वक्तों में और मैं आपसे बात करके बताऊंगा कि क्या क्या मैंने रोल प्ले किया और कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया जैसे जैसे इलेक्शन कंप्लीट होंगे। लेकिन मुझे खाली मेरी बात नहीं है, मेरे अलावा कारोबारी लोग जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और वो क्या करना चाहते हैं, कराची के लिए आगे काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कराची में वाकई काम हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो फ्लड विक्टिम्स के लिए हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, तो हम तो काम कर रहे हैं। हमें क्या, अब देखें ये जो इत्तेहाद कर रहे हैं और ये बातें, ये इनका ऑलरेडी वो बता रहा है कि एंजाइटी व्हाट इज गोइंग ऑन, कि इनको एक एंजाइटी है कि वेदर हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग अलायंस के जो है ना ये इलेक्शन लड़े। तो मुझे नहीं नजर आता कि हमें कोई भी कराची से, सिंध से, कहीं पे भी कोई भी हमें फिक्र है या हमें सोचना चाहिए। अच्छा सर, फेडरल में क्या पोजीशन है आपकी? मुझे तो लगता है फेडरल में भी आप देखें जलसे हो रहे हैं, कन्वेंशन हो रही, आप इसमें देख लें फीडबैक लोगों का, भरपूर फीडबैक है लोगों का। जहाँ जहाँ चेयरमैन साहब जा रहे हैं वहाँ पे फीडबैक आपके सामने है, सबके सामने है। आपके चेयरमैन तो ये शिकायत कर रहे हैं ना कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी और उनको खदशा है कि इलेक्शन में मसले होंगे। शिकायत कर रहा है ना, ये कौन शिकायत मना कर रहा है? इस बात को कौन मना कर रहा है? आज इस बात को लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है ये तो समझे ना। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि सबको एक जगह पे इकट्ठा करके एक जगह पे अपॉर्चुनिटीज देना, किसी को कम या ज्यादा फेवरिज्म ना करना। अब इसमें क्या गलत बात है? सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें ताकि सब कंटेस्ट इक्वली कर सके। ये नहीं होना चाहिए कि जनरल पीएमएल। अच्छा सर, आप दो बयानों को मुझे थोड़ा सा समझा दें। ये नहीं होना चाहिए यार। और क्या मैंने तो ये बात पहले भी की, अभी भी मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि सबको एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा सर, चले मासूम से एक जवाब दे दें मुझे ये दो जुमले नहीं समझ रहा है। एक जुमला ये है कि इलेक्शन कमीशन पर एतमाद कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, बड़े एतमाद का इजहार किया है आसिफ अली जरदारी साहब ने। दूसरा बयान आता है अवाम के अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत ही क्या है। ये कुछ मफहूम है जो कि ये बात कर रहे हैं आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इनमें तो आप देखें ना, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, क्योंकि सब इलेक्शन की पार्टीज है, ताकि सब कंटेस्ट इक्वली कर सकें, किसी को पेव रास्ता ना बना के दें। बस यही कहा जा रहा है ना, सिलेक्शन ना की जाए, एक अवामी मैंडेट के थ्रू आने दिया जाए प्रोसेस, यही कहा जा रहा है ना। तो इसमें क्या गलत कहा जा रहा है मुझे बताए ना। हम क्या रहे हैं कि अवामी मैंडेट से आए, अवाम के थ्रू आए, अवाम की ताकत से आए,
تو یہ تو اچھی بات ہے. وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے ان کو بڑا ڈیلیور کیا ہے، کراچی کو بہت ڈیلیور کیا ہے، اور ابھی بھی جو تعمیراتی منصوبے جا رہے ہیں وہ بڑے زبردست جا رہے ہیں. الائنسز ہو گئے کراچی میں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کچھ نہیں لگ رہا. اب الائنسز دے آر ویک آبویسلی. سامنے آپ کے سامنے الائنسز کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت اس وقت جو ہے نا چل رہی ہے، اور اس وقت کراچی آئٹس بزنس کمیونٹی سے لوگ جو ہے نا جوائن کر رہے ہیں. دے وانٹ ٹو اسٹینڈ، دے وانٹ ٹو گو انٹو الیکٹرل پالیٹکس، اور وہ لڑنا چاہتے ہیں الیکشن میں. بزنس کمیونٹی کے لوگ ٹکٹس مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ مقبولیت بول رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، مطلب آپ کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں یہ لوگ. سر آپ خوف زدہ ہیں. 15 سال تک جو پیپلز پارٹی نے 22,000 ارب کی کرپشن کری، ٹھیک ہے، اور اس کا 22,000 ارب روپے کی کرپشن کی. یہ ان کو NFC ایوارڈ کے مدے ملتے تھے 1400 سے 1500 روپے پر ایئر. ان کا کام یہ تھا ڈیلیور کرتے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کہ جو فنڈ، حالانکہ 18ویں ترمیم میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو NFC ایوارڈ ملے گا وہ PFC ایوارڈ کی شکل میں جائے گا نیچے ڈسٹرکٹ میں. لیکن انہوں نے ایک پائی بھی نہیں دی. سارے کام ہو کے کاغذات کے اوپر. ابھی یہ جس سے بات کرنا کہ کراچی میں بہت ڈیولپمنٹ ورک ہوئی، میرے ساتھ پورے کراچی وزٹ کر لیں، جگہ جگہ آپ کو سیوریج کا پانی ملے گا، کچرا ملے گا. ابھی پچھلے 4-5 دن ابھی تو ان کے لوگوں کو بھی فنڈ نہیں مل رہے، وہ بھی رو رہے ہیں. 4-5 دن پہلے ابھی ایک بچہ گرا کولنگی میں اپنا مین ہول نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کے ماموں اس کے گئے بچانے کے لیے وہ بھی انتقال کر 2 آدمی. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مرتضی وہاب کی ذمہ داری ہے. قتل کس کے اوپر جائے گا؟ پیپلز پارٹی پہ جا کے مرتضی وہاب کے اوپر جائے گا. 900 روپے کا ڈھکن بتا رہے تھے، وہ 2700 روپے کا بتا رہے تھے. یعنی ہم نے پتا کہ وہ 900 کا ڈھکن ملتا ہے گٹر کا صرف، اور مرتضی وہاب کہتے ہیں 2700 کا ہمیں ملے گا. یعنی کرپشن کا یہ عالم ہے. ابھی یہ 22 ارب کی کرپشن کری انہوں نے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. یعنی کہ پورے 15 سال میں کوئی ایک منصوبہ بنا دکھا دیں گے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ پیپلز پارٹی کو کام کیا ہو. اگر پیپلز پارٹی لاگ بک بنائی گی نا، ہری پیلی نیلی پنک بسیں کس نے چلائی ہیں سر؟ یہ چلا رہے ہیں نا؟ نہیں، وہ کس نے چلائی ہیں؟ ٹراما سینٹر 10-15 بسیں اس پہ 2 روٹ بن گئے. ٹوٹل 20 بسیں چل رہی ہیں. اب اٹھا کے دیکھ لیں. ہم تو یعنی کہ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اورنج کو پیلا کر دیا، پیلا کو لال کر دیا. اور اچھا جو الیکٹرک بس آئی تھی نا، جو 10-15 الیکٹرک بس آئی تھی وہ بھی بند پڑی ہوئی ہیں نہ ہونے کی وجہ سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں گے. ایک تو ہم سپریم کورٹ نے آرڈر دیا 140 کے تحت اختیار دیے ہیں لوکل گورنمنٹ کو. ویسے سر گٹر کے ڈھکن والی بات میں اپنے ناظرین کو بھی بتا دوں، کچھ تو ہم اپنے طور پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا مورال بہت ڈاؤن ہے. اگر آپ کروڑوں روپے کی آبادی میں آپ گھر لے کے بیٹھے ہوئے تو اپنی گلی پہ چھوٹا موٹا کام نہیں کروا سکتے، یا گلی سے نکل کے جہاں سے آپ کی گاڑیاں گزرتی ہیں آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے اتنا. کراچی والوں کے پاس دیکھیں لوگ الیکٹرک بل دے نہیں پا رہے. یہ الیکٹرک کے بل کی وجہ سے لوگ انتہائی پریشان ہیں. اب کہ لوگ الیکٹرک کے بل دیں یا ڈھکن لگائیں یا گلی کی صفائی کروائیں تو لوگ بہت پریشان ہیں. دیکھیں یہ وہی والا کراچی ہے. میں معذرت چاہتی ہوں، بات کہیں اور چلی گئی، لیکن مجھے کہنا ضروری ہے یہ وہی کراچی ہے کہ جہاں پہ کہیں پہ بھی کچھ ہو جائے، یہاں پہ جب سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہوتی ہے، زلزلے ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ رقم کراچی سے ہی نکلتی ہے. تو کراچی والے خود فلسطین بھیجنا ہے تب بھی کراچی والے پیسے دے رہے ہیں، کشمیر بھیجنا ہے تب بھی کراچی والے پیسہ دے رہے ہیں. تو بھائی خود اپنے کراچی کو ہی تھوڑا سا ٹھیک کروا لو، یہ نہ رو دوسروں کی زندگیوں سے نہ کھیلو. مجھے پتا ہے لوگوں کے حالات خراب ہیں. کراچی کو نا اگر ایسی بات ہے نا، کراچی کو دے دیں یہاں کے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور جو یہاں پہ جو مسلط ہو جاتے ہیں وڈیرے انٹیریئر سندھ کے، ان کو واپس بھیجے جائے. 7 بھیجی جائے، دادو بھیجے جائے، لاڑکانہ بھیجے جائے. اور جو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو حکومت دے دی جائے، وہ کراچی خود سنبھال لیں گے. کراچی 4,000 ارب روپے دیتا ہے پورے سال وفاق کو، ملتا کتنا 40 ارب روپے. اور 40 ارب روپے میں ایک UC بھی صحیح نہیں ہو سکتی. سیوریج پورا تباہ سسٹم ہے. ایک دفعہ پریشر پڑتا ہے تو K4 کی لائن جو ہے نا وہ پھٹ جاتی ہے. ہم نے 2008 میں K4 کا منصوبہ لانچ کیا، اس کی کاسٹ تھی 25 ارب روپے. اب وہ ہو گئی 1 خرب 25 ارب روپے، 25 ارب روپے. اب دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کی وجہ کیا؟ سندھ حکومت نے ہر دفعہ ریکاوری ڈالی کہ کراچی والوں کو پانی نہ ملنے پائے. ہر دم پورا فل بھرا ہوا ہے، لبالب بھرا ہوا ہے. لیکن اورنگی ٹاؤن، نارتھ کراچی، نیو کراچی اس کے علاقے سے ایفیلیٹڈ ہیں، وہ وہاں پانی نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ کہ بھائی سندھ حکومت الاؤ نہیں کرتی کہ ابھی پانی نہیں جائے. بھائی کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ کہہ کے تھک گئے، ان سے بات کر کے تھک گئے، لیکن وہ نہیں کرتے. ان کا مطمئن نظر ہے کہ کراچی میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے. اب دیکھیں مرتضی وہاب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ میئر ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے، لیکن نہ اختیارات دیے ان کو، نہ ان کو پیسے دیے، نہ فنڈ دیے. یعنی مرتضی وہاب کو تقریباً 1.5 سال ہو گئے بنے ہوئے. ایک پروجیکٹ ایک دفعہ بھی روڈ پر نظر نہیں آیا.
वसीम अख्तर भाई हमारे मेयर थे, कम से कम रोडों में नजर आते, पैसा ना होने के बावजूद जो भी उनसे हो सकता है वो करते थे, कम से कम रोडों में मौजूद रहते थे। लेकिन ये तो नजर ही नहीं आते। आपने देखा ही नहीं होगा कि मुर्तज़ा साहब ने कहीं जाके पार्क का इफ्तिताह किया हो। सर अभी फेडरल बी एरिया में इफ्तिताह करके आए वो पार्क का भी, कभी एक हफ्ते पुरानी बात है, 1.5 साल में एक कर लिया तो बड़ी बात है। जी करके मतलब कहीं ना कहीं फीते तो काट रहे हैं। सर प्रोग्राम के वक्त में आप भी बात करें, उसके बाद मुझे फराज लाखानी साहब की तरफ जाना है। पीपल्स पार्टी से हम निजात हासिल नहीं करेंगे, ये जो 22 साल की करप्शन निजात हासिल कर लें। बिल्कुल आपने दो आपने बातें बड़ी सख्त की हैं। एक तो वडीर मैं कहना नहीं चाह रही, बहरहाल वो जो सुनना चाहते हैं वो बाद में रिपीट करके इसको सुन लीजिएगा। जी आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल में जो अभी बहस सुन रहे हैं? कहता हूँ कि 35 साल तो मेरे भाई को भी मिले, मुख्तलिफ सियासी जमातों में हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, तो लोगों के मसले मसाइल में जहाँ कराची की तबाही और बर्बादी की बात है तो उसमें तमाम सियासी जमातों का बराबर का हाथ है। इलेक्शन का ज़माना आता तो नवाज शरीफ सिंध के दौरे करते हैं, उसके बाद वो सिंध वालों को पूछते भी नहीं है। तो ये इस कौम की, यहाँ पर रहने वाले लोगों की बदकिस्मती है कि इलेक्शन के ज़माने में ही जो है इनको कराची के मसले दो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, फेडरल का और एक सूबाई हुकूमत का, दो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। मैं भी देख रहा हूँ, मतलब मैंने तो जब से आंख खुली है मैंने ये देखा है कि जैसे इलेक्शन होने वाले हैं, कराची वालों पे दो अजाब मुसल्लत होते हैं सड़कें टूटने का, एक फेडरल वालों के प्रोजेक्ट और एक सूबाई बिल्कुल तरक्याती काम भी शुरू हो जाते हैं, वादे भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं कहीं भी होता। जितने इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इतनी जिम्मेदारी खुद भी है। और जहाँ तक मुर्तज़ा वहाब की बात इन्होंने की, मुर्तज़ा वहाब कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं। और अब तो आप अंदाजा करें कि अगर उन्होंने आपकी हुकूमत को फंड वगैरह नहीं दिए तो मुर्तज़ा वहाब को भी नहीं दे रहे, नहीं मिल रहे हैं, उनको भी नहीं मिल रहे हैं। उनके बजट बददियाती कराची के साथ है, बददियाती कराची के साथ कर रहे हैं कि कराची को चाहते नहीं डेवलप करना, वो चाहते हैं कराची को लाड़काना बनाए। हम तो चाहते थे कि लाड़कानों को कराची बनाए, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब जैसे भी, लेकिन ये तो बात माननी पड़ेगी, एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान है और हम तवक्का कर सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। इस काम के लिए मौजूद नहीं है ना वो, जो अच्छा, यानी पीपल्स पार्टी ने ऐसे आदमी को लगा दिया जो इस काम के लिए मौजूद ही नहीं है। इस काम के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो डिवोटेड हो और काम में इंटरेस्टेड हो। सर ये जातियात पे बात आ जाएगी, ये मेरे ख्याल है कि जातियात पे बात आ जाएगी। हमें क्या पता कि कौन डिवोटेड है कि कौन डिवोटेड नहीं है। एक बात मैंने कहनी, अगर यही आशीर्वाद मुस्लिम लीग नून की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला होता तो आज MQM नून लीग की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होती। 2008 में देखिए पीपल्स पार्टी को, 2008 में पीपल्स पार्टी को आगे चलते हैं। फराज लाखानी साहब आपकी तरफ आएंगे, उनको पूरा फुल उनको वो मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया? जी फराज लाखानी साहब, पता नहीं MQM की हिस्ट्री भूल गए, बल्दिया फैक्ट्री भूल गए, पता नहीं क्या क्या भूल गए और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। बाल मुर्तज़ा वहाब साहब तो हर जगह ही इज ऑलवेज अवेलेबल। आपने खुद नया है, अंडरपास बनाया है जौहर में, किया मलिर एक्सप्रेस में बन रहा है। एक हो तो काम बताऊं, हर जगह पे ही एक्टिव, वेरी एक्टिवली प्लेइंग, सुलझे हुए इंसान है और हर जगह पे अवेलेबल है। अनलाइक वसीम अख्तर इज नो मैच, कोई मैच ही नहीं है यार। लेकिन जहां तक बात रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह देखना चाहिए, खासतौर पे कराची के लिए, कि कराची में कराची के लोग कितनी ओनरशिप दे रहे हैं और कराची को वो पीपल्स पार्टी कैसे ओनरशिप दे रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कराची के लोग अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्ट बन रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव खुशाइन है। और पीपल्स पार्टी अगर खुले आम से अगर वेलकम कर रही है तो ये इससे अच्छी बात क्या है कि देखें ये तो फिर डिलीवर करेंगे ना, यही लोग आके यही लोग डिलीवर करेंगे अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्यूचर में जरा डेवलपमेंट की, क्योंकि वो तो बॉर्न एंड रेज ही कराची हाइट्स है। उनका तो कोई और सिंध में तो नहीं जाना, उनको तो रहना ही इधर ही है और उनकी लाइफ एंड डेथ इधर ही है, कराची में ही। और बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे फराज लाखानी साहब, जाहिद मंसूरी साहब, राव इमरान सुलेमान साहब। प्रोग्राम में अक्सर बातें होती हैं और बात करते हुए मुस्कुराहट भी मेरे चेहरे पे आप देखते होंगे। हम भी इसी कराची का पार्ट हैं और हमने देखा है जब से आँख खोली है कि ये सिलसिले चलते रहे हैं। कुछ अदवार ऐसे आते हैं जब कराची वालों को फंड्स मिल जाते हैं और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो फेडरल और चाहे रीजनल सतह पे हो चाहे फेडरल सतह पे हो, मामलात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अवाम बाशऊर हैं और अवाम ये देखते हैं कि अगर कोई काम करेगा तो वोट उसी को ही मिलेगा। फैसला साजों को वही पैगाम है कि इस दफ़ा वो तजर्बा कर लें जो पहले ना हुआ हो, अवाम को वोट दे दें, वोट सही तरीके से डालने का एक तजर्बा ये भी कर लें तो शायद पाकिस्तान में एक नया बदलाव आ जाए। दुआ वही जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।